سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانا ضروری ہے کیونکہ یہ مریضوں کی اکثریت کے لیے 100% مؤثر ہے، جبکہ دیگر میں مرض کی شدت میں کمی لاتی ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو آٹے پر 8 ارب روپے کی اعانت دے رہی ہے۔ جرمنی نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے اپنے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور ان کی معاونت کا یقین دلایا ہے۔ گورنر پنجاب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی توڑے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کل جماعتی سکھ رابطہ کمیٹی نے 20 مارچ 2000 میں چٹی سنگھ پورہ میں قتل عام میں 35 سکھوں کے قتل کی سرنو تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ملائیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور کے رہنماؤں نے میانمار میں مظاہرین پر تشدد کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کورونا کی ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں دی جاتی ہیں اور اس کے مؤثر ہونے میں چند ہفتے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر کیسوں میں یہ 100% مؤثر ہے اور دیگر میں انفیکشن کی شدت میں کمی لاتی ہے، جس کے باعث شرابات میں بھی کمی آتی ہے۔ صدر نے کہا کہ افواہوں پھیلانے والوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 44 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 3667 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وبا سے اب تک جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 13,843 ہو گئی ہے۔ وبا سے 5,81,852 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ حکومت نے کاشتکاروں کے فائدے کے لیے 40 کلو گرام گندم کی امدادی قیمت 1400 روپے سے بڑھا کر 1800 روپے کر دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گندم کی امدادی قیمت میں اضافے کے باوجود آٹے کی قیمت میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہر صورت میں شہریوں کو کم قیمت پر آٹے کی فراہمی یقینی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آٹے کی قیمت کو موجودہ شرح پر برقرار رکھنے کے لیے 80 ارب روپے کی اعانت دی جا رہی ہے۔ واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پانی کے قیمتی وسائل کے درست استعمال کے لیے شعبہ آب میں 8 منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم، محمد ڈیم، کرم ٹنگی ڈیم پہلا مرحلہ، نئی کاش ڈیم سندھ بیراج، داسوپن بجلی منصوبہ پہلا مرحلہ، تربیلا 5واں توسیع منصوبہ اور کیال خاور پن بجلی منصوبہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے 2022 سے 2028-29 تک بتدریج مکمل کیے جائیں گے۔ منگل کو یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اسلام آباد میں سالانہ پریڈ کی تقریب کی تیاریوں سمیت مسلح افواج کی ریہرسل جاری ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم پاکستان کے موقع پر ایک خصوصی نغمہ بھی جاری کیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اور دنیا بھر میں تمام نمایاں مقامات پر قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں اور قومی یکجہتی کے نعروں سے مزین بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی ٹیلی ویژن چینل تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے، جنہوں نے 23 مارچ سن 1940 کو منٹو پارک لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان کی منظوری دی۔ جرمنی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اپنے ملک کے سرمایہ کاروں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرے گا۔ جرمنی کے سفیر برنہارڈ اسٹیفن نے کراچی کے ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے دوران اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ دلچسپی رکھنے والے جرمن کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مواقف، شعبوں اور مواقع کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی توڑے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمان ہونا جرم ہے۔ گورنر نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے۔ کولگام میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے محمودہ مفتی نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں کوئی بھی پیش رفت کشمیری عوام کے دیرینہ سیاسی اور جمہوری مطالبات کے حل پر پیش رفت سے جڑی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی سکھ تعاون کمیٹی نے چٹی سنگھ پورہ میں کیے گئے قتل عام کے اثر نو تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 20 مارچ 2000 میں اس وقت کے امریکہ کے صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر ضلع اسلام آباد کے قصبہ چٹی سنگھ پورہ میں بھارتی فوج نے سکھ برادری کے 35 افراد کو مشکوک انداز میں ہلاک کر دیا تھا۔ چند روز بعد بھارتی فوج نے ضلع کے پتھری بل قصبے کے ایک مقابلے کے دوران چٹھی سنگھ پورہ کے قتل عام میں ملوث 5 غیر ملکی دہشت گردوں کو مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کی لاشیں ناقابل شناخت تھیں، جبکہ تحقیقات میں ثابت ہوا کہ مارے جانے والے افراد مقامی نوجوان تھے جنہیں بھارتی فوج نے ان کے گھروں سے اغوا کے بعد ایک جعلی مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ میانمار کے وسطی قصبے مونیاوا میں مورچہ بندی کرنے والے ایک گروہ پر پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرین نے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود آج بھی عسکری حکومت کی غیر متزلزل مخالفت برقرار رکھی۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ووڈو نے اب تک کے سب سے سخت بیان میں کہا ہے کہ تشدد کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے جنوب مشرقی ایشیائی علاقوں کے ممالک کا فوری اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا، جن کا میانمار رکن ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین نے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہتے شہریوں کے خلاف مسلسل بہیمانہ تشدد پر حیرت زدہ ہیں۔ سنگاپور نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے فنڈ برائے اطفال نے یمن کی شہری آبادی پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے وہاں پر بچوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادارے نے کہا کہ یمن کے تنازع کے باعث بچے شدید متاثر ہوئے ہیں اور رواں ماہ کے آغاز سے اب تک حملوں میں کم سے کم 8 بچے ہلاک اور 33 زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے روابط کے مطابق یمن میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے، جہاں 1 کروڑ 13 لاکھ بچوں سمیت 2 کروڑ 7 لاکھ افراد کو انسانی ہمدردی اور تحفظ کی شدید ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں اقوام متحدہ کے اداروں اور امدادی شراکت داروں نے 88 لاکھ بچوں سمیت 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے 3 ارب 50 کروڑ ڈالر کی لاگت کے منصوبے کا بھی آغاز کیا ہے۔ امریکہ میں روس کے سفیر آج ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ انہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بدترین بحران کے بعد ہنگامی مشاورت کے لیے واپس بلایا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے رواں ہفتے کے آغاز میں روس کے صدر کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں قاتل قرار دیا تھا۔ دنیا بھر میں پیوٹن نے جواب میں کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ بیانات کے تبادلے سے امریکہ اور روس کے درمیان پہلے سے کشیدہ سفارتی تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوئی۔ دنیا کے بعض دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی آج ایرانی تہوار جشن شوروز منایا جا رہا ہے۔ تہوار کے پرمسرت موقع پر خصوصی پروگرام مرتب کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں جنگلات کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ سن 2021 کے لیے جنگلات کے عالمی دن کا موضوع ہے جنگلات کی بحالی اور اس کے رقبے میں اضافے کی کوششیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمالی اور وسطی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، اسلام آباد اور بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 24، کراچی 27، کوئٹہ 16، گلگت 19، مظفر آباد 18 اور مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ اور بارہمولہ، اننت ناگ، شوپیاں 10 اور لیہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
صدر نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانا ضروری ہے کیونکہ مریضوں کی اکثریت کے لیے 100% مؤثر ہے جبکہ دیگر میں مرض کی شدت میں کمی لاتی ہے۔ جرمنی نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے اپنے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور ان کی معاونت کا یقین دلایا ہے۔ گورنر پنجاب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی توڑے۔ ملائیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور کے رہنماؤں نے میانمار میں مظاہرین پر تشدد کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔